منظور صاحب آپ سے مجھے دو باتیں تو پہلے پوچھنی ہیں، پھر آپ جو ارشاد فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو طے شدہ ایک ماہانہ اجرت ہے ایک مزدور کی، اگر اس کو وہ نہیں مل رہی تو وہ کوئی کہیں رٹ کر سکتا ہے، مقدمہ کر سکتا ہے، کوئی قانون ہے جو اس کی پشت پناہی کرے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ہم سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، ہماری کچھ نہ کچھ انکریمنٹ لگ جاتی ہے، بعض جگہوں پہ نہیں بھی لگتی، تو اس طرح کا کوئی مزدوروں کا نظام بھی ہے کہ ہر سال فرض کریں 10% ان کی اجرت بڑھا دی جائے یا کوئی کیا؟ اور اس کے علاوہ آپ جو خود چاہیں۔ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ لیبر کورٹس ہیں، لیبر لاز ہیں پاکستان میں، جو عباسی صاحب نے اشارہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے کوئی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحت اور کچھ ویسے ہم نے لیجسلیشن کی ہوئی ہے، باقاعدہ عدالتیں وغیرہ وہ سارا سسٹم موجود ہے۔ ریٹ تو ہے نا کہ آپ کسی بھی وہ 5 میں جا سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ لیبر کورٹس الگ ہیں۔ اچھا، اب یہ فیسلٹیز بھی کافی ساری پاکستان میں ملتی ہیں، لیکن یہ ناشکری قوم ہے نا جی۔ مطلب وہ ایک فلڈ آ گیا ڈی جی خان میں، تو میرے خیال میں کیمرہ مین تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہ ایسے ایک بی بی سی انٹرویو کر رہا ہے کہ ہاں جی آپ کو پانی آ گیا تو کو کچھ لدا ہے؟ اچھا وہ کہتی ہے کوئی شے نہیں لدا، سائیں بھوکے بیٹھے ہیں، دا دہاڑے تھی گئے تے بال بھی بھوکے بیٹھے ہیں۔ اچھا وہ ایسے بات کرتے کرتے نا عورت کے ساتھ ساتھ ایسے وہ کیمرہ مین چل پڑا، تو آگے اس عورت کا خیمہ آ گیا اور وہ سامان سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی نہیں، یہاں سے چلا ہے پین کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا۔ کمال ہو گئی۔ تو دیکھیں نا ان کے لیے جو عباس صاحب اشارہ کر رہے تھے، باقاعدہ ایک لیبر ڈپارٹمنٹ کا آگے ایک ڈپارٹمنٹ ہے پیسی۔ جی اچھا، پیسی کے تحت ان کے بہترین ہاسپٹلز ہیں۔ میں نے خود کئی مزدوروں کو وہاں پہ مطلب کروایا، ان کے بچوں کے دل کے آپریشنز ہوئے ہیں، 7 لاکھ بل ہو، 8 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، باقاعدہ ان کو بہترین، یعنی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹلز ہیں علیحدہ ان کے لیے سوشل سیکورٹی کے۔ ابھی یہ لیٹسٹ سرگودا میں کو 57 کنال پہ، لاہور میں آپ کو بڑی جگہ پہ سوشل سیکورٹی سکولز ان کے الگ ہیں، ان کا جہیز کا الگ ہے، ان کے بچوں کے لیے الگ ہے، موت فوت کا الگ ہے، یعنی پوری ویلفیئر کا سسٹم ہے۔ اب دیکھیں نا یہ کام بند کیوں نہیں رہا؟ وہ آپ اشارہ کر دیتے ہیں جس میں بات ساری ہوتی ہے۔ آپ نے کہا نا کہ یونین لیڈر بھی اس میں ہیں۔ اچھا اب ہمارے جو ڈرائیورز کی آرگنائزیشن ہے نا، ڈرائیوروں نے ایک اپنی بنائی ہوئی ہے یونین، تو وہ صدر صاحب نے 2 گاڑیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اندازہ کر لیں نا، 17 گریڈ کے 18 گریڈ کے پروفیسر کو گاڑی نہیں ملتی، جی نہیں، اور ڈرائیور صاحب نے 2 رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا اب یورپ نے، یا جو آپ نے ملیشیا کا یا یو اے ای کی بات کی ہے، انہوں نے مزدور کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، وہاں بھی یہی انسان ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ اس پہ مثال کے طور پہ ڈھکن لگانا ہے۔ اچھا ہمارا تو یہ ہے کہ بھائی یہ ڈھکن لگانے آپ آ جائیں، جو میں نے کہا اس کی پہلے کمر پہ وہ ہاتھ رکھے گا، مطلب لگنے کے بعد آپ پھٹے سے لے آئیں، کل لگا لیں گے، اس کے بعد 10-12 بیماریاں، فیملی ایشوز، پھر اس کو بی پی شوٹ کر جانا ہے، پھر طبیعت خراب ہو جانی ہے، اتنے میں اذان ہو جائے گی، میں کہتا ہوں اذان ہو جانی ہے، ایک مصیبت آپ کو گلے پڑ جانی ہے کہ یار۔ اچھا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو 1000 روپے نہیں دیں گے، ہم آپ کو فی ڈھکن پیسے دیں گے، 10 روپے دیں گے جتنے ڈھکن آپ بیٹھے نا سارا دن۔ اچھا اب وہ مارا ماری کرتا ہے اس بنیاد میں، جب اس کو آپ کوانٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر آپ جیسے ہم ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، این ممکن ہے نمازیں بھی قضا کر لیتا ہوں، پھر وہ نماز بھی شارٹ پڑتا ہے، باقی بھی سارے کرتا ہے۔ تو یہ جب تک ہم، اچھا کچھ فیکٹریز والوں نے یہ پاکستان میں بھی کر لیا، اور دیکھیں نا جو اچھی فیکٹریز ہیں انہوں نے اپنی چیزیں کوانٹیفائی کر لی اور کامیاب بھی ہیں، کامیاب ہوئے کہ جوتے کے اس طرح کرنا ہے، فلاں کے اس طرح کرنا ہے، اس پارٹس کے اس طرح کرنا ہے، تو وہ پھر دیکھیں نا دھڑا دھڑ وہاں پہ کام ہوتا ہے۔ جو عام لیبر ہے وہ، اچھا فرائض میں دیکھیں نا ہمارے پہ یہ فرض ہے، جو مطلب میں مزدور ایک لے کے آتا ہوں، اچھا مالیوں کے ایک میں خاص طور پہ کہتا ہوں گرمیوں میں سب کو، کیونکہ میں سارے مالیوں کو سرکاری اور اپنے ذاتی جو بھی ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں گرمیوں میں آپ نے 6 بجے آنا ہے اور 8 بجے چھٹی کر لیں۔ دیکھیں مالی کا کام ہے بالکل دھوپ کے اندر، وہ سارا دن سڑتا ہے۔ ویسے بھی حدیث شریف ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے لیے جائز حد تک رعایتیں۔ ایگزیکٹلی، وہ دیکھیں جی ہم، اچھا اب ہمارا لان ہے، وہاں پہ کیا گرتا ہے؟ پتے گرتے ہیں نا درختوں کے، مطلب گھاس سے اوپر پتے، وہ جی ڈیلی صفائی کریں تو ہم ہفتے میں 2 دن صفائی کراتے ہیں، باقی اس کو، بلکہ ہماری ایک کام والی تھی اس نے شکایت کی کہ یہ مالی آپ کا سارا دن سویا رہتا ہے۔ میں کہ خالہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان کی مزدوری ٹائم پہ دیں، ان پہ احسان کریں، ان کو چلیں گھر آئیں تو شربت پلا دیں، ان کو کھانا کھلا دیں، احسان کریں مزدوری سے۔ لیکن اسلام نے ہاتھ پاؤں بڑے باندھے ہیں مزدور کے بھی، کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پسینہ آئے نہ پہلے پسینہ آئے تو صحیح۔ میں نے کہا 12 سے 2:30 تک تو کوئی نماز نہیں ہوتی، اور جب وہ کوانٹیفائی اب کر لیتے ہیں نا تو پھر تو اس کی مجبوری بن گئی۔ اچھا ایک حدیث ہے جس سے سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے، میں اس پہ بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، اور جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے اس کے لیے ناپسند کریں۔ اب یہ مزدور چاہے گا کہ اس کا نقصان ہو،
مطلب مزدور الٹ کر لیں، جی، میں الٹ کسی کو کر مزدور لے کے بالکل، آیا ہوں بالکل۔ اور وہ چائے کدھر گیا جی، چپ کر کے، اچھا ہاں۔ بتانا بھی نہیں، میں چائے پینے جا رہا ہوں، پتہ لگا یعنی فرض کریں اس مزدور کو Yeah. خود اپنا کوئی کام کسی مزدور سے کروانا ہو Exactly. تو وہ کیا توقع رکھے اب گا؟ دیکھیں نا اس میں کتنے گناہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اس نے خیانت کا وہ مرتکب ہوا، بالکل۔ وہ حرام کا مرتکب ہوا، ہاں۔ اور یہ آپ صورت متفقین میں یہی ہے نا ہاں، کہ آپ بالکل۔ مزدوری پوری ڈیمانڈ کوشش کریں بلکہ جی۔ زیادہ ہی کچھ مل جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دونوں طرف بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے ایک پروگرام کی بجائے میں علماء کرام سے اور جو پروفیسر صاحبان ہیں اور ٹیچر سے، ان سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کلاس رومز پہ اس پہ لیکچر ہونے چاہیے، یہ بالکل۔ مسجد کے ممبر سے بات ہونی چاہیے کہ بھائی حقوق کے ساتھ آپ کے فرائض بھی ہیں، ہمیں بھی یاد کرائیں اور دوسری پارٹی کو بھی یاد رائے صاحب، ہم جو مزدور بھیجتے ہیں مختلف ممالک میں، جی جی۔ کیا ان کی ابتدائی تربیت کے لیے کوئی ادارہ ہے ہمارے پاس؟ ادارہ ہمارے پاس ٹیپٹا بہت ہی شاندار ادارہ ہے۔ اچھا ٹیپٹا میں، لیکن یہاں مصیبت یہ ہے نا کہ مطلب ہر ادارہ بالکل ریڈنڈنٹ پڑا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کوئی پریزنٹیشن نکالیں گے، مطلب ایک پرائم منسٹر آ گیا، اس کی پرائرٹی ہے، پھر دوسرا آ گیا، انہوں نے وہی ویسٹ کوٹ الٹی کر کے ہاں، پہن لی، بس وہی۔ انہوں نے کہا سر یہ جناب کے حکم پہ پاکستان میں پہلی دفعہ، حالانکہ وہ 75 سال سے ہو رہا ہے۔ یہ پیسی بہت ہی پرانا ادارہ ہے سوشل سیکورٹی کا جو میں بتا رہا ہوں، ٹیپٹا بہت پرانا ادارہ ہے۔ ٹیپٹا کے 403 کالج ہیں۔ اچھا، ماشاء آپ اندازہ کر لیں نا کہ پنجاب کی تحصیلیں 100 کچھ ہیں، 150۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک تحصیل میں 3 ہیں، وہ ٹاؤن لیول پہ۔ آپ اس ادارے میں رہے؟ میں سیکریٹری بھی رہا ہوں اس ادارے کا۔ اچھا، اگر یہ ادارہ صحیح طرح سے چلایا جائے، اگر صحیح چلایا جائے، دیکھیں یہاں تو یہ بھی کوئی نہیں پتا نا کہ ضلع آپ کا کتنے پہ فاصلے پہ بننا ہے، آپ کا ڈی سی کتنے لوگوں کا ڈی سی ہوگا۔ بالکل۔ دیکھیں نا لاہور کے 1.5 کروڑ کا ایک ڈی سی ہے، اور ہمارے ایسے ضلع ہیں جن کی آبادی 13 لاکھ ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے ڈی سی 13 لاکھ بندے سنبھال سکتا ہے یا 1.5 کروڑ سنبھال سکتا ہے، کوئی ہمارا اس طرح کا بن ہی نہیں پایا نا۔ کوئی تو یہ میں بڑی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم پورے کا پورا ڈیمالش کر کے آپ کو نیا سسٹم بنانا پڑے گا۔ دیکھیں نا ہمارا مزدور کیا کرتا ہے، آپ نے اگر ایک پنکھے کا سوئچ ٹھیک کرنا ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ کی 10-15 ہزار روپے کا نقصان کر کے جائے گا، اس نے پاؤں اور پلاس اور سارا بیڈ شیٹ پہ رکھ دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا باہر اب کیونکہ یہ ایٹیکویٹس ان کو نہیں آتے ہمارے لوگوں کو، اس لیے ان کو ریپلیس کر لیا بنگلہ دیش نے، فلپین نے، سب نے، ملائیشیا نے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اگر ہمارے ادارے صحیح کام کریں اور کچھ یہ اپنی نیت سیدھی کریں، میں تو سمپل یہ بات کروں، بری لگے، میں تو کہتا ہوں بری لگے، چلے بری لگنے سے ہی بندہ جاگ جائے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بے شک۔ اچھا کیا وہ چاہے گا کہ پلاس اور گندے سامان سارا جو ہے اگلے کی بیڈ شیٹ پہ رکھ دے؟ اچھا وہ ٹیبل پہ پاؤں رکھے گا، اس کا شیشہ توڑ دے گا۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو اس کو اپنے گھر میں پتہ ہیں، بنیادی چیزیں، اور یہ اگر وہ دوسرے کے ساتھ آ کے کرے گا تو ایک جو تنولی صاحب نے فرمایا کہ دونوں طرف سے بھلائی کا رشتہ جڑے گا، اور اسلام یہی چاہتا ہے۔